بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل الثبور۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوچنے والی، گریبان پھاڑنے والی اور چیختے چلاتے ہوئے مصیبت کے وقت تباہی و بربادی کے بول بولنے والی پر لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ جس شخص نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، یعنی اپنے گالوں کو پیٹا، چہرے کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں بکی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 4 کام جاہلیت کے ہیں، میری امت میں 4 کام جو ہوں گے وہ جاہلیت کے ہوں گے اور انہیں میری امت کے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پہلا ہے حسب میں فخر کرنا، دوسرا ہے نسب میں طعن کرنا۔ حسب میں فخر کرنا یعنی قومیت پر فخر کرنا کہ میں فلاں کا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ نسب میں فخر کرنا یعنی میرا خاندان پریوار ایسا ہے ویسا ہے، یہ طعن کرنا نسب میں، یعنی فلاں کے خاندان پریوار میں طعن کرنا، بہت برے لوگ تھے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ تیسری چیز ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ چوتھی چیز ہے نوحہ کرنا، ماتم کرنا مصیبت کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور خارش کی قمیص ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ موت کے وقت جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں اور میت کے گھر والے جو بھی کہتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اس وقت میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ دعا کرے زیادہ سے زیادہ، اپنے مرنے والے کی روح نکل گئی ہے، اب مرنے والے کی جب تک مٹی نہیں ہو جاتی ہے وہ دعاؤں میں مصروف رہے، اپنے گھر والوں کے لیے، میت کے لیے خوب زیادہ سے زیادہ دعا کرے تاکہ جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور اسی طرح آدمی میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، یا اس طرح کے جو کلمات کہتے ہیں یہ ہو تو اس پر آمین کہتے ہیں، گویا کہ تم ہلاک ہی ہو جاؤ، برباد ہی ہو جاؤ۔ تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے مصیبت کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس سے بری ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اونچی آواز نکالنے والی، پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال مڈنانے والی، اپنے سر کے بال بنوانے والی، اور آفت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑ کر رونے والی عورت سے میں بری ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب مصیبت کے وقت مصیبت آئی ہے عورت کے اوپر تو اونچی آواز میں نہیں، آہستہ آواز میں جتنا ہو، ایک صبر بھی ہوتا ہے
ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو۔ کہنے لگی جو مجھ پر بیتی ہے آپ پر بیتتی تب پتہ چلتا۔ اس کو بتایا گیا، جانتے ہو کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت دوڑی دوڑی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی غلطی ہوگی، اب میں صبر کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر پہلے جھٹکے کے وقت ہے، اب کو صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ رو لیے ہو خوب اور چلا لیے ہو خوب واویلا مچا لیے ہو، اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر پہلے صدمے کے وقت ہے، جیسے آدمی صبر سنے ویسے ہی دعا کرنا شروع کر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں، تیری ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دعا اسی وجہ سے سکھلائی ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں صبر عطا کر، اور اس مصیبت کے بعد ہمیں اس کی جگہ، یعنی یہ جو نعمت تھی میرے پاس یہ چلی گئی ہے، بیٹے کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، جو بھی نعمت تھی اس سے بہتر نعمت مجھے عطا کر۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے۔ تو مصیبت کے وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والے کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔ جب آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین فرشتے آمین کہیں گے اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح باتوں کو سمجھیں۔ ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نعى علیہ یعذب بما نعى علیہ، جس پر نوحہ کیا گیا اسے نوحہ کرنے والے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اسلام میں ماتم اور نوحے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے والے کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو ملعون کہا ہے۔ نیز اگر جس کے لیے نوحہ ماتم کیا جا رہا ہے اگر وہ وصیت کر کے نہیں مرا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ نوحہ ماتم نہ کرنا، ایسے چلن ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں بہت زیادہ لوگ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ خوب روتے ہیں، چلاتے ہیں ہر میت، ہر مٹی پر، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی منع کر کے اگر نہیں گیا ہے تو اور وصیت کر کے نہیں گیا ہے کہ دیکھو میری مٹی پر رونا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، تب تو ٹھیک ہے اگر منع کر کے گیا ہے۔ اگر منع کر کے نہیں گیا ہے تو نوحہ کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں، کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین بات ہے اس پر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔